أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين يا رب العالمين السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 17 کو کور کرتے ہیں، ایک بار اس کو پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ جی اب ہم ایک بار ان کو ہجوں کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ میم زبر ما، سا زبر سا، لام پیش لو، ہا میم پیش ہم، مثلہم، کاف زبر کا، میم زبر ما، سا زبر سا، کا مسا، لام زر لل، لام زبر لا، للا، زا سین زر زس، کمثل زس، تا واو زبر تو، قاف زبر قا، دال زبر دا، قادا، تو قادا، نون الف زبر نا، را، دو زبر نارن، وقف کرتے ہیں تو نارا، فا زبر فا، لام میم زبر لم، میم الف مد زبر ما، فلما، حمزہ زبر آ، ضاد الف مد زبر دو، آ حمزہ تار زبر ات، اضاءت، میم الف زبر ما، ہا واو زبر حو، لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، ما حولہ، ذہب اللہ، ذال زبر ذا، ہا زبر ہا، ذہا، با لام زبر بل، لام کھڑا زبر لا، ہا پیش ہو، ذہب اللہ، بازے بی نون واو پیش نو، بینو، وازری بینوری، حامیم زر ہم، بینورہم، واو زبر با، تا زبر تا، وا زبر را، و تا را، کاف زبر کا، حامیم پیش ہم، و تراکہم، فا یا زر فی، ضا پیش ذو، لام پیش لو، ذولو، میم کھڑا زبر ما، ظلما، تا لام دو زر تل، لام الف زبر لا، تلا، یا با پیش یوب، صاد زر سی، یوبصی، را واو پیش رو، یوبصیرو، نون زبر نا، یوبصیرون، وقف کرتے ہیں تو یوبصیرون۔ تجوید کی مناسبت سے سمجھتے ہیں۔ میم زبر ما، سا زبر سا، سا جو ہے وہ فرنٹ کے جو دو دانت ہیں اوپر نیچے کے، اس کے درمیان میں زبان کا ایک چھوٹا سا حصہ آتا ہے، تب سا ہم ادا کریں گے، مسا۔ میم جو ہے میم ساکن ہے اور یہاں پہ اظہار شفوی ہوگا، یہاں پہ ہم غنہ نہیں کریں گے بلکہ اظہار کریں گے۔ آگے کاف زبر کا، کاف کو نرمی سے پڑھیں گے، میم نرمی سے پڑھیں گے، آگے سا ہے، سا کو جیسے میں نے آپ کو بتایا دونوں فرنٹ کے دانتوں کے درمیان میں آئے گا، کمسا۔ آگے لام زر لل، لام زبر لا، لام کو باریک نرمی سے ادا کریں گے، زال کو بھی نرمی سے ادا کرتے ہیں، زال کو سین سے ملائیں، سین، زا سین زس، سین جو ہے حرف صفیریہ کا حرف ہے، تیز آواز نکلنی چاہیے۔ آگے تا واو زبر تو، واو لین کا قاعدہ ہے، تو۔ آگے قاف ہے، قاف حروف مستعلیہ کا حرف ہے، اس کو ہم نے پر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، قاف۔ آگے دال ہے، دال کو نرمی سے ادا کریں گے، نون الف زبر نا، الف سے پیچھے زبر ہے اس لیے اس کو ہم نے ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھا۔ را جو ہے، را کے اوپر دو زبر ہے، تو اگر ہم نے یہاں پہ سٹاپ کرنا ہے تو ہم ایک الف سے ملا کے اس کو پڑھیں گے، نارا، اور اگر ہم یہاں پہ سٹاپ نہیں کرتے تو نارن پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے فا زبر فا، لام میم زبر لم، میم الف مد زبر ما۔ اچھا، تشدید کا قاعدہ ہے میم کے اوپر، خوب بھوننا ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد چھوٹی مد ہے، 3 الف کے برابر کھینچ کے پڑھ سکتے ہیں۔ آگے ضاد ہے، حرف مستعلیہ کا حرف ہے، اس کو ہم نے پر پڑھنا ہے۔ آگے بڑی مد ہے، مد متصل اس کو کہتے ہیں، 3 سے 5 الف کے برابر اس کو کھینچ کے ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے حمزہ تا زبر ات، تا کو جب ادا کریں گے تو نرمی سے ادا کریں گے، میم الف زبر ما، الف سے پیچھے زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ ہا واو زبر ہو، ہا جو ہے حروف ہلکی کا حرف، حلق کے درمیان سے اس کو ادا کریں گے، اور واو سے پیچھے زبر ہے اس لیے واو لین کا قاعدہ ہے ہو۔ لام زبر لا، ہا کے اوپر جو ہا ہے اس کے اوپر الٹا پیش ہے اس لیے اس کو جب ادا کریں گے تو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، ما حولہ،
ذال جو ہے نرمی سے ادا کریں گے، ہا جو ہے حرف ہلکی کا حرف ہلکے نچلے حصے سے اس کو ادا کریں گے، با لام زبر بل لام کھڑا زبر لا، لفظ اللہ سے پیچھے زبر ہے اس لیے ہم نے لفظ اللہ کو پر پڑھنا ہے، اور اس کے اوپر کھڑی زبر آپ کو نظر آ رہی ہے اس لیے اس کو کھینچ کے ادا کریں گے، بی بازر بی نون واو پیش نو واو ساکن سے پیچھے پیش ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے اس کو ادا کریں گے، را جو ہے اس کے نیچے زیر ہے اس لیے اس کو نرمی سے ادا کریں گے، بے نوری بی نوری، ہا میم زیر ہم، ہا وہی حرف ہلکی کا حرف حلق کے نچلے حصے سے ادا کریں گے، میم ساکن ہے، میم کے بعد واو ہے، وہی قاعدہ کہ با اور میم کے علاوہ اگر ہم نے کوئی اور حرف میم ساکن سے آگے نظر آتا ہے تو پھر ہم اظہار کریں گے، اظہار شفوی غنہ نہیں ہوگا، واو زبر با تا زبر تا، را جو ہے را کے اوپر زبر ہے اس لیے اس کو ہم نے پر پڑھنا ہے، تا و تا را، کاف جو ہے کاف کو نرمی سے ادا کریں گے، آگے ہا میم پیش ہم، وہی قاعدہ ہا حرف ہلکی کا حرف اور میم ساکن سے کے بعد فاق ہے تو اظہار ہوگا، فا یا زر فی، یا ساکن سے پیچھے والے حرف پہ زیر ہے اس لیے ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھا، فی، ضو جو ہے وہ حرف مستعلیہ کا حرف پر پڑھنا ہے، لام نرمی سے ادا کرنا ہے، میم کے اوپر کھڑا زبر ہے ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے، تا لام دو زیر تل لام الف زبر لا تل لا، حرف یرملون میں سے ہے یعنی کہ تنوین کا قاعدہ ہے، تا کے نیچے دو زیر ہیں اور آگے لام آنے کی وجہ سے بیسیکلی ادغام کا قاعدہ ہے مگر یہاں پہ غنہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اور الف سے پیچھے زبر ہونے کی وجہ سے اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے ادا کیا، یا با پیش یوب، یوب، با جب پڑھتے ہیں تو آواز لوٹ کے آتی ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ حرف قلقلہ ہے، یوب، صاد جو ہے صاد حرف مستعلیہ کا حرف ہے پر پڑھیں گے اور یہ حرف صفیلیہ کا حرف بھی ہے، آواز میں تیزی ہو پر پڑھیں گے، یوبصی، یوبصی، را جو ہے اس کو پر پڑھیں گے اوپر پیش ہے اور واو ساکن سے پیچھے پیش ہونے کی وجہ سے ایک الف کے برابر اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، یوبصیرو، نون زبرنا یوبصرون، اچھا آگے گول دائرہ ہے یعنی کہ وقف تام ہے، اور کیونکہ یہ مد کا قاعدہ تھا، مد تھی یہاں پہ واو، تو جب حرف مدہ آ جائے اور آگے ہم نے عارضی سکون دینا ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مد عارض، تو اس کو ہم نے 3 سے 5 الف کے برابر اس کو کھینچ کے ادا کرنا ہے، یبصرون۔ جی اب سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 17 کو گرامر کی روح سے دیکھتے ہیں، مسئلہ ہم کیا ہے؟ مسئلہ مسئلہ پلس ہم یہ کیا بن گیا؟ یہ ہے مرکب اضافی، مسئلہ مضاف اور ہم جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، یہ ہو گیا مرکب اضافی۔ دوسری بات کیا ہے؟ یہ مبتدا ہے، ٹھیک ہے، آگے ہے کمثلی، کاف کیا ہے؟ کاف جو ہے وہ حرف جار ہے اور اس کے بعد مثلی، ان دونوں کو جب پلس کیا تو بن گیا مرکب جاری، اور یہاں پہ اس کی لسٹ دیکھیں، کاف یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا، اس کے میننگ ہے مشابہ، مانند یا طرح کے، مثلی جو ہے کیا ہے؟ جنس میں یہ مذکر ہے اور عدد میں واحد ہے، وسعت میں یہ نکرہ ہے اور حالت اس کی مجرور ہے۔ اس کے بعد ہے الذی، اس الذی کیا ہے؟ یہ اسم موصولہ ہے، مذکر کے لیے یوز کیا گیا۔ اس کے بعد آگے ہے استوقد نارا، استو کو دیکھتے ہیں، اس کا جو مادہ ہے وہ ہے واو قاف دال، اور یہ باب استفعال سے ہے اور ماضی کا پہلا صیغہ ہے استوقد، اور فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے یستوقد، اور استوقدہ جو ہے یہ ماضی واحد غائب ہے، جو نارن ہے وہ کیا ہے؟ یہ مفعول ہے، مفعول بھی، اور یہ حالت نصب میں ہے۔ اس آیت کو تھوڑا سا ہم ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں، مثلا ہم مبتدا ہو گیا، کمثلی جو ہے وہ جار مجرور ہے، اور کمثلی جو ہے وہ مضاف بھی ہے، آگے الذی جو ہے وہ اسم موصول ہو گیا، استوقد نارا جو ہے وہ ماضی، وہ فعل ماضی ہے اور نارا جو ہے وہ اس کا مفعول ہو گیا۔ اچھا استوقد نارا جو ہے وہ جملہ فعلیہ بن گیا اور صلہ بن گیا الذی اسم مفعول کے لیے، اور الذی استوقد نارا مضاف الیہ بن گیا، اور کس کے لیے؟ کمثلی میں جو مضاف تھا، اور یہ قائم مقام خبر ہے جو مبتدا تھا پہلے مثلہم اس کے لیے، اور اس طرح یہ جملہ سارا جملہ اسمیہ بن گیا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے فلما، فا پلس لما، فا جو ہے وہ حرف عطف ہو گیا،
پلس لما کیا ہے، یہ ظرف زمان ہے اور اس کو کہتے ہیں مفعول فی، اور اس میں ظرف کہیں گے، یعنی کہ جس میں وقت کا تعین کیا جاتا ہے اور جگہ کا تعین کیا جاتا ہے، تو اس کو مفعول فی کہتے ہیں، اور دو اقسام ہے، اور یہ دونوں جو ہے یہ حالت نصب میں آپ کو ملیں گی، ٹھیک ہے۔ اور اس کا مطلب ہو گیا پھر جب۔ اس کے بعد کیا ہے، ادعات، مادہ اس کا ضاد، واو، حمزہ، اور باب الافعال سے ہے، ماضی کا پہلا صیغہ ہے ادعا، اور فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے یدیعو، اور ادعات جو ہے یہ اس کا مطلب ہے روشن کر دیا۔ اچھا، یہاں پہ دیکھیں تا ساکن ہے جو ہمیں اس بات کو بتا رہا ہے کہ یہ ماضی فعل غائب، یہ کیا ہے، ماضی واحد غائب مونس، اور ضمیر کون سی ہے یہاں پہ، ہیا کی، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی فائل کیا ہے، ہیا، ہوا نہیں ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ کیوں ہے، کیونکہ یہ پیچھے ہم نے جو نارن پڑھا تھا وہ مونس تھا، اس لیے یہ اس کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ کہ کس کو جلایا گیا، آگ کو، اور آگ جو ہے وہ مونس ہے، ٹھیک ہے۔ فلما عادات، آگے ہے ما حولہ، ما پلس حولہ، ما کیا ہو گیا، اس میں موصولہ پلس ظرف زمان، حولہ کیا ہے، حولہ یہ بھی ظرف زمان کے لیے آ گیا، اور حولہ یہ ہو گیا مرکب اضافی، ٹھیک ہے۔ اور یہ مفعول بن گیا کس کے لیے، اداعت کی فائل کے لیے، ہیا، یعنی کہ فائل، اداعت فائل ہو گیا، اور ما حولہ کیا ہو گیا، مفعول ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ذہب اللہ، یہ کیا ہے، ذہبہ فعل ماضی ہے، باب فا سے ہے، اور اس کے روٹ ورڈ ہے زال ہابا، ٹھیک ہے۔ آگے لفظ جلالہ اللہ جو ہے وہ ہے فائل، ٹھیک ہے، تو یہ کیا بن گیا، فعل پلس فائل۔ اور آگے ہے بی نورہم، بی نورہم، با جو ہے وہ حرف جار ہو گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ حرف جار میں سے ہے بازر بھی۔ آگے نوری جو ہے وہ مضاف ہے، اور آگے ہم جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، یعنی کہ اس کا مطلب ہے اس کی روشنی، اور یہ کیا بن گیا، یہ مرکب اضافی، اور بی لگنے کے ساتھ یہ کیا بن گیا، حرف جار، اور پلس آگے نورہم مجرور، جار مجرور ہو گیا یہاں تک جملہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ متعلق کے فعل بھی ہے، ٹھیک ہے، اور فائل اس کی اللہ ہو گیا، اور یہ جواب شرط جملہ فعلیہ ہے۔ اس کا جو پچھلا جملہ تھا وہ بھی جملہ فعلیہ تھا۔ اچھا، جملہ فعلیہ کی تھوڑی سی ڈیٹیل یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں۔ ذہبہ فعل، اللہ فاعل، بنورہم مفعول۔ ذہبہ کا مطلب ہے وہ گیا، اور جب با لگ گیا ساتھ، پلس با ہو گیا، تو اب اس کا مطلب ہے وہ لے گیا۔ نوری ہم مرکب اضافی ہو گیا، نوری مضاف اور ہم مضاف الیہ، تو اس کا مطلب ہے ان کا نور۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، واو کیا ہے، حرف عطف ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تَرَكَهُمْ کیا ہے، فعل ماضی، مادہ اس کا تا، را، کاف، اور باب ہے نصرہ، ماضی کا پہلا صیغہ ہے ترکا، اور فعل مضارع کا صیغہ ہے یترکو۔ ترکا کا مطلب ہے ماضی واحد غائب ہے یہ، اور اس کا مطلب ہے اس نے چھوڑ دیا۔ آگے ہے فی ظلماتی، فی کیا ہے، حرف جار ہے، پلس ظلمات مرکب جاری، اور یہ جنس میں مونس ہے، عدد میں جمع ہے، وسعت میں یہ نکرہ ہے، اور اس کی اعرابی حالت جو ہے وہ مجرور ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے لا، لا کا مطلب ہے نفی، ٹھیک، لا جو ہے وہ نفی میں آ گیا، اور آگے ہے یبصرون، مادہ اس کا کیا ہے، با صادرہ، اور باب الافعال سے ہے، ماضی کا پہلا صیغہ ہے ابصرہ، اور فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے یبصرو۔ یہاں پہ ہے یبصرون، اس کا مطلب ہے وہ دیکھتے ہیں، مضارع جمع غائب مذکر۔ لا کیونکہ ساتھ اس سے پہلے لا تھا، اس کا مطلب ہے یہ منصوب ہے، محلن منصوب، اور یہ حال ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے وہ سب نہیں دیکھتے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو حال ہے، یہ اس کا ذوالحال کیا تھے، ترکہم میں جو ہم کی ضمیر تھی وہ اس کا ذوالحال بنتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ سارا جو ہے جملہ یہ معطوف ہے، اور واو جو تھا وہ اس کا حرف عطف تھا۔ اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں گرامر کے انداز میں، لفظی ترجمہ۔ مثلہم مرکب اضافی، اس کا مطلب ہے ان کی مثال، کمثلی جار مجرور، جیسے مثال، الذی اس میں موصولہ،
وہ جس نے، استوقد نارا بھڑکائی آگ، اور یہ کیا ہے فعل پلس مفعول، ٹھیک ہے. فلما عاطفہ پلس ظرف زمان ہے اور اس کا مطلب ہے پھر جب. آگے ہے اضاعت، یہ کیا ہے، یہ فعل ہے، اس کا مطلب ہے روشن کر دیا. ما حولہ مرکب اضافی ہے اور یہ اس کا مطلب ہے ارد گرد. ذہبہ فعل ہے، اس کا مطلب ہے چھین لی. اللہ فاعل، اللہ تعالیٰ نے چھین لی. بی نورہم، بی حرف جر، ٹھیک ہے. آگے نورہم مرکب اضافی، ان کی روشنی. و ترک کا و عاطفہ پلس فعل پلس ہم جو ہے کیا ہے ضمیر پلس ضمیر، ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے اور انہیں چھوڑ دیا. فی ظلماتی مرکب جاری ہو گیا. لا یبصرون نفی پلس فعل، وہ نہیں دیکھتے. اب اس کا ہم آسان لفظ ترجمہ کرتے. مثلہم ان کی مثال، کمثلی جیسے مثال، الذی وہ جس، استوقد نارا بھڑکائی آگ، فلما پھر جب، اضاعت روشن ہو گیا، ما حولہ ان کا ارد گرد، ذہب اللہ چھین لی اللہ نے، بنورہم ان کی روشنی، وترکہم اور انہیں چھوڑ دیا، فی ظلمات اندھیروں میں، لا یبصرون اور وہ نہیں دیکھتے. با محاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں. ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے آگ بھڑکائی، پھر آگ نے ان کے ارد گرد کو روشن کر دیا، تو اللہ نے چھین لی ان کی روشنی اور ان کو چھوڑ دیا اندھیروں میں اور وہ نہیں دیکھتے. اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح بیان کی گئی. حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود اور بعض اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ تشریف لے جانے کے بعد کچھ لوگ اسلام قبول بیٹھے تھے، مگر وہ بیسیکلی منافق تھے، یعنی کہ دل میں ان کے نفاق تھا. اور ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جو اندھیرے میں ہو، پھر آگ جلا کر روشنی کرے اور آس پاس کی بھلائی برائی کو سمجھنے لگے اور معلوم کرے کہ کس راہ پہ کیا ہے، لیکن اچانک آگ بجھ جائے اور روشنی جاتی رہے، اب معلوم نہیں ہو سکتا کہ کس راہ میں کیا ہے. اسی طرح منافق شرک و کفر کی ظلمت میں تھے، پھر اسلام لا کر بھلائی اور برائی یعنی حلال اور حرام وغیرہ کو سمجھنے لگے، مگر پھر کافر ہو گئے اور حلال اور حرام، خیر و شر میں کوئی تمیز نہیں رہی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نور سے مراد، یعنی کہ یہاں پہ جو آیت تھی بنورہم، نور سے مراد کیا ہے ایمان، اور ظلمت سے مراد یہاں پہ کیا ہے ضلالت و کفر. اور یہ لوگ ہدایت پر تھے لیکن پھر سرکشی کی وجہ سے یہ لوگ بہک گئے تھے. غرض اس آیت مبارکہ کی تفسیر کچھ اس طرح ہو گئی کہ جو منافق گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور اندھے پن کو بینائی کے بدلے مول لیتے ہیں، ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جو اندھیرے میں آگ جلاتا ہے اور دائیں بائیں اپنے سب ماحول کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے، یعنی کہ اس کو چیزیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں اور اس کی پریشانی دور ہو جاتی ہے اور فائدے کی امید بنتی ہے اس کی، اور دفعتاً ایک دم آگ بند ہو جاتی ہے اور اندھیرا چھا جاتا ہے. نہ تو اس کی نگاہ کام کر سکتی ہے اور نہ ہی اس کو رستہ معلوم ہو سکتا ہے. اور یہ کون ہے؟ یہ منافق لوگ ہیں، ہدایت کی راہ کو گم کر بیٹھے ہیں اور یہ بھلائی چھوڑ کر برائی کو چاہنے لگے ہیں. اس مثال سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے ایمان قبول کر کے کفر کیا تھا، جیسے قرآن مجید میں کئی جگہ پہ صراحتاً موجود ہے. امام رازی نے اپنی تفسیر میں یہی نقل کیا ہے کہ یہ تشبیہ بہت درست اور صحیح ہے ان کے لیے کہ اولاً تو ان منافقوں کو نور ایمان حاصل ہوا اور پھر نفاق کی وجہ سے وہ چھن گیا اور یہ حیرت میں پڑ گئے، اور دین گم ہو جانے کی حیرت سے بڑی حیرت اور کیا ہوگی. آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.